بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل عن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي رواه الإمام الهمام الحاكم في مستدركه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔ ہم شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو چمکا تھا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہے مناکلا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا۔ جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ معزز دوستو، میں اس کی ڈبلنگ بند کریں، سادہ کریں، ڈبل نہ ہو۔ معزز دوستو، آج 16 نومبر 2020 بروز پیر ہے۔ آپ کے مدرسہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوک سرور شہید ضلع مظفر گڑھ میں حضرت مولانا سعید اللہ دامت برکاتہم کی دعوت پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، میرا عنوان ہے عظمت صحابہ و اہل بیت۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ کہ میں نے دلائل آپ کی خدمت میں صحابہ اور اہل بیت پر دینے ہیں۔ ہم جب صحابہ کی تعریف کرتے ہیں تو یہ بات طے ہے کہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی جلے یا کوئی خوش ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اس لیے تعریف کرتے ہیں کہ یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے ہمارے نبی پر اپنی جانیں لوٹائی ہیں۔ ہم صحابہ کی تعریف صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم صحابہ اور اہل بیت کو اپنا امام، اپنا مقتدا، اپنا لیڈر، قائد، رئیس بڑا مانتے ہیں۔ ایک ہی وجہ ہے کہ یہ ہم تک ایمان پہنچانے، بتانے، سنانے والے، بس اور کوئی وجہ نہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ کسی کے لیے کرتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ میں کل حسن ابدال میں گفتگو کر رہا تھا رات کو، میں نے ان کو کہا کہ جب ہم ختم نبوت کا عقیدہ مانتے ہیں اور بیان کرتے ہیں نا، مرزائیوں کی وجہ سے نہیں کہ ہمیں مرزائیوں سے کوئی لینا دینا ہے۔ مرزائی مانے نہ مانے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے پیغمبر آخری نبی ہیں، ہم حضور کی شان بیان کرتے ہیں۔ ایسے خلافت صدیق اکبر اول نمبر پہ ہم مانتے ہیں، ہم منکر خلافت کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم ایمان سمجھتے ہیں ابو بکر ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ خلافت اولہ ابو بکر کا حق ہے، جیسے رسول اللہ کو رب العزت نے مصلی امامت دے کر امام الانبیاء بنایا، ایسے رسول اللہ نے مصلی امت ابو بکر صدیق کو دیکھ کر امام امت بنایا ہے۔ ہم اپنا ایمان سمجھ کے بیان کرتے ہیں۔ ایسے امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی بات منکر تقلید کی وجہ سے نہیں کرتے کہ انہیں چڑ لگے گی، یہ تو 150 سال کی پیداوار ہیں۔ امام ابو حنیفہ تو 1300 سال پہلے کے آدمی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں۔ ہم اس لیے مانتے کہ ہمارے دین کی بہت بڑی بنیاد ہے۔
ایسے ہم عقیدہ حیات النبی بات کرتے ہیں، عقیدہ حیات النبی مانتے ہیں، بتاتے ہیں، سناتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ میں مت ہی نہیں مانتا، یہ تو 1957 کی پیداوار ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، عقیدہ حیات ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان سمجھ کے بیان کرتے ہیں۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ اسی لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولویوں نے کسی کے لیے جلسہ رکھا ہے، بابا ہم نے کسی کے لیے نہیں رکھا، اپنے لیے رکھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے رکھا ہے۔ عظمت صحابہ و اہل بیت، صحابہ کون ہیں، اہل بیت کون ہیں، آسان لفظوں میں مطلب سمجھیں۔ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دھرتی پر تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاون کرنے والے، مدد کرنے والے، حضور کے ساتھی، یہ کہلاتے ہیں صحابہ، اور جو مدد کرے اور حضور کے گھر کا فرد ہو، فیملی ممبر ہو، حضور کا خاندانی ہو، اسے کہتے ہیں اہل بیت۔ پتہ چلا پیغمبر علیہ السلام کا اہل بیت ہونا صحابی بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، دونوں فضیلتیں ہیں، لیکن جو عام صحابہ ہیں وہ صحابہ ضرور ہیں، اہل بیت نہیں ہیں۔ توجہ رکھنا، ہم دونوں کو مانتے ہیں، اس کو آسان کروں تو مزید آسان بن سکتا ہے۔ صحابہ ہے پیغمبر کے یارانے کا نام، اہل بیت ہے پیغمبر کے گھرانے کا نام۔ ہم یارانہ بھی مانتے ہیں، ہم گھرانہ بھی مانتے ہیں، ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ یاد رکھیں، جیسے والد کی قدر کوئی کرے، ماں کو ٹھکرا دے، وہ حلالی بیٹا نہیں ہے، ایسے کوئی صحابہ کی قدر کرے، اہل بیت کو ٹھکرا دے، وہ محب دین نہیں ہے۔ کوئی اہل بیت کو مانے، صحابہ کو چھوڑ دے، وہ محب اسلام اور ایمان نہیں ہے۔ محبت کاملہ تب بنے گی جب حضور پاک کے یارانے سے بھی پیار کریں گے، گھرانے سے بھی پیار کریں گے۔ میں ایک بات مزید کہتا ہوں، حضور علیہ السلام کے یارانے اور گھرانے کو بھی اللہ نے ویسے چنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے چنا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، کوئی پیر فقیر نہیں کہتا، ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں۔ امام ابو حاکم نیشی پوری رحمہ اللہ، المتوفہ 405 ہجری، آج 1442 ہجری ہے، 2 اور 3 ملا دیں پیچھے بنتے 1037 سال پہلے کے آدمی ہیں۔ ان کی کتاب المستدرک علی الصحیحین، جلد نمبر 3، کتاب باب تواریخ الصحابہ والانبیاء، حضرت سعد سے روایت لائے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، رب نے مجھے نبیوں میں سے چن کے خاتم النبیین بنایا اور امتوں میں سے چن کے میرے صحابہ کو میرا صحابی بنایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ اب چننے کسے کہتے ہیں، سلیکشن کسے کہتے ہیں، انتخاب کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھنا، انتخاب دیکھا جاتا ہے، چنا جاتا ہے اپنی ضرورتوں کی بنیاد پر۔ آپ اور میں گئے بازار میں، آپ نے جانا ہے کپڑے خریدنے کے لیے، میں نے جانا ہے پھل فروٹ خریدنے کے لیے۔ آپ ضرورت دیکھیں گے، گرمیوں کے کپڑے یا سردیوں کے کپڑے؟ گرمیوں کے ہیں آپ نے کاٹن لینا ہے، سردیوں کے ہیں آپ نے موٹا کپڑا کیٹی کا لینا ہے۔ میں پھل فروٹ لینے گیا ہوں، میں دیکھوں گا مجھے کس چیز کی اندر سے طلب ہے، میری ریکوائرمنٹ کیا ہے، میری ضرورت کیا ہے، تو میں اس کے مطابق لوں گا۔ مجھے آم کھانا ہے، مجھے انار کھانا ہے، مجھے سیب کھانا ہے، مجھے انگور کھانا ہے، میں اپنی ضرورت کو دیکھوں گا۔ رب العزت کسی کی ضرورت کی بنیاد پہ نہیں ہے، اللہ الصمد، رب بے نیاز ہے۔ امام نصفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں لا یحتاج الیہ ویحتاج کل شیء الیہ، صمد اسے کہتے ہیں سب اس کے محتاج ہوں، رب کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو پھر اللہ نے چنا کیوں ہے؟ چنا جاتا ہے، انتخاب کیا جاتا ہے، پسند اور سلیکشن کی جاتی ہے ضرورت کی بنیاد پہ۔ جب رب کو کسی کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ نے صحابہ کو کیوں چن کے حضور کو دیا؟ اس کی وجہ رب کی ضرورت نہیں ہے، اس امت مسلمہ کی ضرورت ہے، اس دین کی ضرورت ہے، مذہب کی ضرورت ہے، اسلام کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے۔ رب العزت نے چنا ہے، ہمیں وہ چاہیے جو پیسے کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہو، وجاہت اور نسب کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہو۔ جب وہ ایمان لائے لوگ سمجھے حضور پیسے کی وجہ سے دعوت نہیں دیتے، ورنہ ابو بکر کے پاس پیسہ زیادہ ہے، حضور کا مرید بن گیا۔ رب نے چنا ہے کہ اب کوئی روب اور دبدبے کی وجہ سے پریشر رائز ہو کر ایمان نہیں لا رہا،
बल्कि वो सब में बहादुर है, माना है उमर तू हम में बहादुर, जा तो उसका सर लेकर आ, जब ये आएगा सर लेने मेरी तकदीर इसका फैसला बदलेगी, ये सर लेने नहीं सर दे के जाएगा। पता चला पैगंबर रोब और दबदबे पे नहीं कुव्वत दलील पर बात मनवाते हैं। ये जरूरत देखी। ऐसे हजरत उस्मान को लें, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह की खिदमत में ईमान लाते हैं, दोहरे दामाद बनते हैं। आप इस्लामी ने अपनी दो बेटियां एक के बाद दीगरे रिश्ता देते हैं। कोई ये न कहे पैगंबर किसी को बेटी देता है उसके माल की वजह से, उसकी दौलत की वजह से, उसके कारोबार और अमीर होने की वजह से, इसी वजह से उस्मान को अपने करीब किया। जी नहीं, जब उस्मान ईमान लाया, अफ़्फ़ान इनका वालिद इनके सर से उठ गया था, दुनिया से चला गया। चचे मैमून ने कहा इस नबी का दामन छोड़, कहा जी नहीं छोड़ सकता, कहा मेरे कमाए हुए माल को छोड़। हत्ता के माल लिया, उनसे जो मामलात थे वो लिए, तन पे पहने हुए कपड़े खींच लिए, टाट का टुकड़ा पहन के गरीबी की पीक और इंतहा पर पहुंच के उस्मान हुजूर के कदमों में आया है। अल्लाह के रसूल ने कोई लालच नहीं दिया बेटियों का, वो खालिसतन आया है। रब्बुल इज्जत के नबी ने हजरत उस्मान पर एहसान करके रिश्ता दिया है। ये जरूरत थी। सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु पैगंबर के दामन से वाबस्ता हुए हैं। कब? अपने घर में है, हुजूर पाक के फैमिली मेंबर है, सैयदना अली अल मुर्तजा ईमान ला रहे हैं। पता चला ये शख्स वो है कि फैमिली मेंबर इस पर ईमान लाते हैं, इसको अपने खानदान वाले कबूल कर रहे हैं, मान रहे हैं। घर का छोटा फर्द, सबसे छोटी उम्र में अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लाए हैं। तो रब्बुल इज़्ज़त ने बच्चों के लिए अली को आइडियल बना दिया कि जो बचपन में ईमान लाए वो अली अल मुर्तजा के तर्ज अमल को देख ले। ये जरूरत की बुनियाद दीन के लिए। इसीलिए कहते हैं सहाबा वो लोग हैं, अहले बैत वो अफराद हैं जो पैगंबर की दीन की जरूरतों की बुनियाद पर इस्तेमाल हुए हैं। और एक जुमला कहता हूं सुनो, इस्तेमाल का मतलब, मैं एक नुक्ता हल कर रहा हूं, मुझे देखना, उधर बंदों को देखोगे बात स्लिप हो जाएगी। मैं आपको मसला समझाना चाह रहा हूं। मैं इस्तेमाल की एक मिसाल देता हूं। इस्तेमाल किसे कहते हैं? इस्तेमाल का मतलब क्या है? जो लोग कहते हैं सहाबा से गलतियां हुई, गुनाह हुए, खताएं हुई, नाफरमानियां हुई, तुम उन्हें रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हो। फिर वो नाफरमानियों पे दलील देते हैं। क्या सही हदीस नहीं है? क्या कुरान की आयत नहीं है कि जंगे बदर में कुछ लोग भाग गए थे, जंगे ओहद में जबल रुमात को छोड़ के चले गए थे? क्या ये नहीं है? जी है। फिर कहेंगे फातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह अन्हा सहाबिया नहीं थी? जी सहाबिया थी। उसने चोरी की थी? जी की थी। पैगंबर ने हाथ कटने का हुक्म किया था? जी किया था। तो कहा तुम तो कहते हो सहाबा गुनाहों से पाक है, ये क्यों हुआ था? माइज़ अस्लमी रज़ी अल्लाह अन्हा से गुनाह सरजद हुआ था? जी हुआ था। उन पर संसार का हुक्म पड़ा था? जी पड़ा था। संगबारी हुई थी? जी हुई थी। तो कहा तुम तो कहते हो बहुत अच्छे हैं, फिर क्यों हुई थी? वजह क्या थी? इस तरह की बातें, इस तरह की रिवायतें लाते हैं। फिर कहते हैं उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हु पैगंबर के सहाबी है? जी हैं। उन्होंने एक शख्स को कत्ल कर लिया था, हालांकि वो कलमा पढ़ रहा था। हुजूर ने फरमाया उसामा हल्ला शकक तकलबा, तूने दिल फाड़ के देखा था? क्या रसूलुल्लाह ऊपर से पढ़ रहा था। कहा तुझे क्या पता, अंदर से पढ़ रहा हो। फिर हुजूर ने उसकी दियत दिलवाई थी। तुम तो कहते हो अच्छे लोग हैं, अच्छा तबका, ये मामलात इनके कहां गए? सुनो, मैं एक जुमला कहता हूं इस बात को समझाने के लिए। मेरे सामने मोबाइल की मिसाल है। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं ये मोबाइल वाटर प्रूफ है, इसमें पानी नहीं जाता, कंपनी ने ऐलान कर दिया। वो कैसे साबित करेंगे कि ये वाटर प्रूफ है? कैसे साबित करेंगे? पानी के अंदर, राइट, बोलिए बोलिए, पानी के अंदर डालेंगे। एक्सीलेंट। वो पहले पानी में डालेंगे। मोबाइल पानी में डाला जाता है? बोलिए। कोई बंदा कह दे मालिक को अपने मोबाइल से प्यार ही नहीं है, ये माल को जाया कर रहा है, ये कोई कीमती होता तो पानी में डालते? कोई कहेगा, एतराज बनेगा? मैं एक मिसाल और देता हूं। इसे कहते हैं किसी के ऊपर फायर करे ना तो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, वो उसे गोली नहीं लगने देती। तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर उस पर ऊपर फायर किया जाता है कि जाती है अंदर, हालांकि यकीन है नहीं जाती। तो फिर क्यों फायर किया जाता है? अपना भाई है, उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर मैं फायर कर रहा हूं, इसका माना मेरा खून नहीं है?
میرا بھائی نہیں ہے, خاندانی نہیں ہے, عزت اور احترام والا نہیں ہے, میں اس کو استعمال کر رہا ہوں. اس کا ایک ہی جواب ہے, جی نہیں, وہ بھائی ہے, یہ مال اپنا ہے, لیکن اپنے دعوے کو ثابت کیا جا رہا ہے, اپنی ضرورت کی بنیاد پر ثبوت لایا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے سنو میرے موبائل اس کمپنی کے خریدو, یہ واٹر پروف ہیں, پانی سے بچے ہوئے ہیں, دلیل یہ لو میں پانی میں پھینک رہا ہوں, پانی میں ڈالا, پانی نہیں گیا. اسے موبائل سے محبت ہے, پیار ہے, اس کی قدر کرتا ہے, لیکن پانی میں ڈالا ہے لوگوں کو بتلانے کے لیے. اور پھر کمال ہے اس موبائل کی, جو پانی میں گیا, باقی تو نہیں گئے, وہ بن گیا. بھئی اس کو آپ یہاں میوزیم میں رکھ دو نشانی کے طور پہ. کیوں؟ یہ استعمال ہوا تھا اس کمپنی کی پبلسٹی میں, جس پر فائر کرا کر دکھایا یہ وہ پہلی جیکٹ ہے, یہ وہ بلٹ پروف جیکٹ ہے جس کو چیک کرنے کے لیے استعمال ہوا تھا, اس کو میوزیم میں لٹکا دو تاکہ لوگ دیکھیں. وہ امر ہو جاتا ہے, وہ پھر ایک یادگار بن جاتی ہے چیز. آؤ میں ایک جملہ کہتا ہوں, شریعت اسلامیہ کی تکمیل کرنی تھی, اللہ پاک نے قرآن اتارا, شریعت نازل کی, اسلام دیا, ایمان دیا, ایقان دین دیا. جب عمل ہو گیا, اب کوئی کبھی غلطی کرے گا تو کیا ہوگا؟ مثلا کسی نے چوری کر لی, قرآن کہتا ہے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, اس کے ہاتھ کاٹ دو. اگر کوئی چوری کرے گا اس کے ہاتھ کٹیں گے, وہ چوری کتنی مقدار کی ہو, قلیل ہو یا کثیر ہو, یا اکثر ہو یا اقل ہو, مقدار کتنی ہو. اگر پیغمبر کے دور میں صحابہ سے چوری واقع نہ ہوتی, پیغمبر کے دور میں کسی صحابی پر حد جاری ہو کے ہاتھ نہ کٹتا, امت کو کیسے پتا چلتا کہ حد جاری کیسے کی جاتی ہے؟ سیدنا ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ سے گناہ ہوا, حضور پاک کے دربار میں آئے, سنگساری کا حکم ہوا. اگر ماعز اسلمی سے یہ معاملہ نہ کرایا جاتا, تقدیر الہی کے معاملے میں لکھا ہوا نہ ہوتا, کتاب لم یزل میں یہ بات درج نہ ہوتی, تو امت کو کیسے پتا چلتا سنگساری کسے کہتے ہیں؟ وہ تو یہ کہتے یہ کام حضور نے نہیں کرایا, تو کر رہا ہے, یہ خلیفوں نے شروع کر دیا, یہ بعد والوں نے کر لیا. رب العزت نے ان کو استعمال کیا ہے. اور سنو, جنگ احد میں جبل رمات چھوڑی تھی, صحابہ چلے گئے تھے, مسئلہ کیا تھا؟ حضور پاک نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں اس پہاڑی سے نہ ہٹنا. جنگ ختم ہو گئی, جنگ جیت لی گئی, کافر بھاگ گیا, دشمن فرار ہوا. اب ان لوگوں نے سمجھا حضور نے روکا تھا تو جنگ کے وقت تک روکا تھا یار, پورا سال تو نہیں ٹھہرنا, پوری زندگی تو نہیں ٹھہرنا, اس لیے ہٹے. زخمیوں کی عیادت کے لیے, بیمار کی تیمارداری کے لیے, اور لوگوں کے ساتھ مل کے اسلام کی تقویت پہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے غلطی ہو گئی, پیغمبر کے فرمان تک نہ پہنچے. لیکن جب اعتراض آیا, رب العزت نے قرآن کریم کی آیت اتاری, وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ, میرے پاک پیغمبر انہیں غلطی بتا دے, سمجھا دے, لیکن غصہ نہ کرنا, میں رب ان کو معاف کر چکا ہوں. آج غلطی بتاتے ہیں, یہ نہیں بتاتے کہ رب نے معافی کی سرٹیفکیٹ دی ہے. یار استعمال کیا ہے رب نے. اور سنو, یہ استعمال اللہ کی نبی کی ذات کو بھی اللہ نے کیا ہے, جیسے صحابہ کی ذات کو کیا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ دو چیزوں کا استعمال ہوتا ہے. وہ کام جو شان نبوت کے خلاف ہو وہ صحابہ سے کرایا گیا اور اس پر عمل کرا کے دکھایا گیا. وہ کام جو شان نبوت کے خلاف نہ ہو وہ اللہ کے رسول سے کرایا گیا. زنا شان نبوت کے خلاف ہے, نبی گناہ کا معالج ہے, خود گناہ میں مبتلا کیسے ہوگا؟ صحابہ سے ہوا. چوری عین گناہ ہے, یہ شان نبوت کے خلاف ہے, اور نبی وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء, سورت نمبر 12 سورت یوسف. رب نے فیصلہ کر لیا گناہ اس کے قریب نہیں جاتا, اس لیے حضور سے چوری نہیں کرائی گئی, صحابہ سے کرائی گئی, حد جاری ہوئی تاکہ امت پر رول ماڈل بن جائے, استعمال ہو جائے. لیکن نیند میں نماز کا قضا ہو جانا, جب آنکھ بھی نہ کھلے, نیند میں نماز کا قضا ہو جانا, آنکھ بھی ایک لمحہ نہ کھلے اور طلوع آفتاب ہو جائے, نماز چلی جائے,
نیند میں کر لینا تو گناہ نہیں ہے. رفع القلم عن ثلاث، جب تک بچہ بالغ نہ ہو گناہ نہیں ہے. جب تک کوئی پاگل عقل مند نہ ہو گناہ نہیں ہے. جب تک سونے والا جاگے نہیں گناہ نہیں ہے. حدیث پاک میں ایک رات ہے، پوری سیاستہ میں حدیث موجود ہے، لیلۃ التعریس اٹھائیے، اللہ کے رسول ہے، صحابہ کی جماعت ہے، توجہ رکھنا. اور رات کو سوئے ہیں، صبح ہمیں کون جگائے گا؟ بلال ابن رباح فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، مؤذن رسول، سفر حضر کے مؤذن. یا رسول اللہ میں، اچھا اٹھا لو گے؟ جی اٹھا لوں گا. ٹھیک ہے، سارا مار کا سو گیا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی آغوش میں چلے گئے. حضرت بلال فرماتے ہیں میں اونٹ کی کمر کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر مجمع میں انتظار پہ بیٹھا ہوں. جیسے پرا پھوٹے گی صبح صادق ہوگی، تھوڑا سا آنکھوں کے سامنے اجالا آئے گا، فوراً اٹھاؤں گا تاکہ اذان بھی اور وقت پہ نماز بھی صبح ادا کی جا سکے. کاتب تقدیر نے کچھ اور لکھا تھا. سیدنا بلال یوں آنکھیں کھول کے بیٹھے ہیں سورج کو دیکھنے کے لیے کہ تاکہ صبح صادق ہو. رب نے ان آنکھوں پر نیند طاری کر لی. مجمع تو پہلے سویا ہوا تھا، صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں سیاستہ کی. نیند طاری ہو گئی، حضرت بلال سو گئے. اور حضرت بلال کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج جو سامنے چڑھا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، سب کی باجماعت نماز قضا ہو گئی. حضرت بلال کو دربار میں حاضر کیا گیا. حضرت بلال فرماتے ہیں دل ہی دل میں کیا کہو گے؟ کر تو بیٹھے ہو، غلطی تجھ سے ہو گئی، کیا بولے گا؟ ادھر تو وہی اتر آئے گی، جھوٹ تو بول نہیں سکتا، کیا کہوں؟ فیصلہ کیا سچ بولوں گا. ہو گئی غلطی ہو گئی، اب دوسرا جھوٹ تو میں کیوں بولوں؟ ایک غلطی ہو گئی دوسری غلطی کیوں کروں؟ پہنچے بلال، جی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حکم فرمائے. کیوں نہیں اٹھایا؟ حضرت بلال بھی تو دل میں مانگ کے گئے تھے، اللہ میری زبان سے جملہ نکلوانا جس سے حضور خوش ہو جائیں. یا رسول اللہ جس اللہ نے آپ پر نیند طاری کر دی ہے وہ میرا بھی تو اللہ ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اٹھو. اس جگہ سے اٹھے، وضو کرایا گیا، وضو ہوا، پھر جا کر صبح کی نماز عین اس وقت قضا لوٹائی گئی جب اشراق کا ٹائم بھی گزر چکا تھا. اس وقت یہ کیوں کرایا گیا؟ نماز چھوڑنا تو غلط ہے، نماز چھوڑنا تو گناہ ہے، لیکن نیند میں چھوٹ گئی جب ایک لمحہ بھی آنکھ نہ کھلے تو گناہ نہیں ہے. تو یہ کام شریعت میں استعمال کرایا گیا تھا، اس میں ذات رسالت شریک ہے، خود رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہے. کیوں؟ یہ کام شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، تو کرایا گیا حضور سے تاکہ امت کے سامنے بات آئے کہ اگر کبھی بالفرض والمحال مجبوری میں یوں نماز رہ جائے تو قضا کیسے پڑھتے ہیں، آؤ یوں دیکھ لو حضور کی زندگی میں. اسے کہتے ہیں استعمال. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو یوں پیش کیا گیا. تو اب اعتراض رہتا ہے کہ صحابہ سے یہ ہوا جی یہ ہوا جی یہ ہوا، او یہ ہوا اور وہ ہوا کیا ہوتا ہے؟ سنو، جس صحابی سے گرا ہوا تھا سیدنا معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ، جب وہ پیغمبر اسلام کی دربار میں تشریف لائے تھے، گواہ کوئی نہیں تھا، آئی وٹنس، آنکھوں کا عینی شاہد کوئی نہیں تھا، ثبوت و پروف کوئی نہیں تھے کہ اس پر کوئی جرح ہو یا کوئی تعدیل ہو. جی نہیں، اس صحابی نے اپنے ایمان کے جوش کی بنیاد پہ کہا تھا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا. اللہ کے رسول نے منہ پھیرا، ادھر آئے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، منہ پھیرا، دوسری طرف آئے، مجھ سے گناہ ہوا مجھے پاک کیجئے، چوتھی طرف آئے تو چار گواہوں کی بنیاد تو خود پوری کر لی نا. اقرار حجت ملزمہ ہے. وہ اس کو گناہ کہتے ہو، جس سے غلطی ہو جائے وہ اپنی معافی کے لیے تڑپتا پھرے، اپنی معذرت کے لیے تڑپتا پھرے، اپنی معافی کے لیے پیغمبر کے دربار میں آ کر اصرار کرے، 4 بار اپنے اوپر اقرار کرے، اسے گناہگار کہو گے؟ اور جب حد جاری کی گئی، پتھر مارنے کا وقت آیا، کیونکہ شادی شدہ کے لیے فرجموہما نکالا من اللہ، البتہ انہیں رجم کیا جاتا ہے، پتھر مارے جاتے ہیں، سنگ باری کی جاتی ہے. اور قرآن کریم سورت نور رکوع نمبر 1 پارہ نمبر 18 اللہ فرماتے ہیں تمہیں کسی قسم کی اس میں کوتاہی بھی برداشت نہ ہو، آپ
ٹھوک کے مارنا, یہ نہ کہنا میں کوئی نرمی کروں گا. حضرت خالد ابن ولید نے جب پتھر مارا, حضرت رسول اللہ کے ساتھ ٹھہرے تھے, حضرت خالد نے پتھر پکڑ کے یوں مارا تو ان سے خون کا فوارہ اٹھا اور خون کی چھینٹیں حضرت خالد کے کپڑوں پہ پڑ گئی. حضرت خالد نے فرمایا تائسا, پلید خون میرے جسم پہ آ گیا. حضرت رسول اللہ نے فرمایا خالد یوں نہ کہہ, ماعز نے جو توبہ کی ہے نا, جس تقوی پر, جس للہیت پر, جس آہوزاری پر, جس طلب پر, خدا کی قسم یہ توبہ اگر پورے حجاز پہ تقسیم کر دی جائے سب جنت کے مستحق بن جائے. اسے دلیل میں لاتے ہو کہ صحابہ نے یوں کر لیا. یار اسے تو کیا کہتے ہیں, گولڈن چین کے طور پہ اس موبائل کو احترام دینا چاہیے کہ یہ تو مالک کے ہاتھوں استعمال ہوا ہے. یاد رکھیں, اس لیے کوئی مسئلہ صحابہ کی ذات پر اعتراض نہیں آتا, اگر آتا ہے تو اس کا جواب پہلے شریعت میں موجود ہوتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں حضرت علی اور حضرت معاویہ کی آپس میں جنگ ہوئی تھی, معاویہ بھی رضی اللہ, علی بھی رضی اللہ, قاتل بھی رضی اللہ, مقتول بھی رضی اللہ. عجیب بات. سنو, میں اس کے دو جواب دوں گا. کوہ طور پر 40 راتوں کے اعتکاف کا وعدہ ہوا, حضرت موسیٰ پہنچے, 40 رات 40 لیلہ, 40 راتوں کے بعد تورات ملی, 300 تختیوں پہ لکھی ہوئی ملی. جب واپس آئے اپنی قوم کے پاس نائب بنا کر گئے تھے حضرت ہارون ابن عمران, حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بڑے بھائی کو جب وہاں پہنچے دیکھا میرے بھائی نے نرم پالیسی اختیار کی ہے, وہ بچڑے کے پرستار ہو گئے. میرے بھائی نے سختی نہیں کی. پوچھا ہارون میں نائب تجھے بنا گیا تھا, نگرانی تیرے حوالے تھی, نگہبان تو تھا, تو نے روک نہیں کیوں نہیں کی, منع کیوں نہیں کیا, پابندی کیوں نہیں لگائی, بین کیوں نہیں کیا, سزا کیوں نہیں دی؟ وجہ انہوں نے کہا میں نے سمجھایا, بتایا, پیار سے کہا, سختی نہیں کی. کہیں آپ مجھے یہ طعنہ نہ دیں تو نے فرقے فرقے میری امت کو کر دیا, میں نے تو حق ادا کیا, سمجھایا, یہ نہ مانے. حضرت موسیٰ غصے میں تھے, سر کے بالوں سے پکڑا. اللہ کا قرآن کہتا ہے میں ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا, جنگ اخبار کی تحریر نہیں پڑھ رہا. اللہ کے رسول نے دوسرے رسول کو سر کے بالوں سے پکڑا, داڑھی مبارک سے پکڑا اور پوچھا کیوں سختی نہیں کی؟ حضرت ہارون کہنے لگے یا ابن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی, جس ماں نے مجھے جنا ہے موسیٰ اس ماں کا واسطہ اس نے تجھے جنا ہے. میں نے کوئی بددیانتی نہیں کی, میں نے کوئی جان بوجھ کے غلطی نہیں کی, میں نے اپنی کوشش ہمت پوری لگائی ہے, یہ قوم نہیں مانی, میں تجھے اس ماں کا واسطہ دیتا ہوں, زیادتی نہ کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سر کی داڑھی بھی, منہ کی داڑھی اور سر کے بال چھوڑ دیے. آپ کہتے ہو قاتل بھی رضی اللہ, مقتول بھی رضی اللہ, میں پوچھتا ہوں بال کھینچنے والا بھی علیہ السلام, بال کھچوانے والا بھی علیہ السلام, کیوں؟ کیوں؟ اس کی وجہ دیں گے. جب حقیقت کھلی شیر و شکر ہو گئے, بھائی بھائی ہو گئے, محبت و پیار, مودت و تعلق, یگانگت و مسرت لوٹ آئی, ایک ہو گئے. سنو, حضرت معاویہ سیدنا علی رضی اللہ عنہما میں جنگ کی نہیں ہے, کرائی گئی ہے. مالک اشتر کی کارستانیاں ہیں, عبداللہ بن سبا کے کارنامے ہیں, الموت الاسود الحوار الاسود کی سازشیں ہیں جنہوں نے جھوٹے خط لکھ کے حضرت معاویہ کو کہا تھا. علی کہتا ہے ہمت ہے مجھ سے لڑ, میں قتل عثمان کا بدلہ نہیں لیتا. جھوٹے خط لکھ کے علی المرتضیٰ کو کہا تھا. معاویہ کہتا ہے تم خائن ہو, عثمان کے قاتل ہو, حالانکہ اللہ کی قسم معاویہ کو پتہ ہی نہیں تھا, علی المرتضیٰ کو علم بھی نہیں تھا. ان سازشوں نے سازش کر کے میدان میں لایا تھا. نعرہ تکبیر, جزاک اللہ. ان سازشوں نے سازش کر کے میدان میں لایا تھا. جنگ ہوئی ہے, پھر جنگ ختم ہوئی ہے. دومت الجندل آج بھی شام کی سرحد پہ سعودیہ کا حصہ ہے. میں نے آنکھوں سے اس علاقے کا وزٹ کیا ہے. اس موقع پہ حضرت علی نے, حضرت معاویہ نے تحکیم کا فیصلہ کیا. چھوٹا
राजी नामा हुआ, रमजान में हुआ, अब रमजान आ रहा है, शाबान में हुआ, रमजान में इबादत होगी, ईद के बाद फैसला करेंगे। मामला क्या था? 21 रमजान मुबारक को जब दुश्मनों ने देखा अली तो मुआविया से सुलह करके आ गया, अगर ईद उल फितर गुजर गई, हकीकत खुलेगी, हम मर जाएंगे, हम बचेंगे नहीं, ये दोनों मिलके हमारी बर्बादी, हमारी हलाकत, सत्यानाश का फैसला करेंगे। इन्होंने हजरत अली अल मुर्तजा को शहीद किया और इन साजिशों की साजिश हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु समझे। वो कहते हैं अल वलदु सिर्रुल लि अबी, बेटा वालिद को बखूबी समझता है। हजरत मुआविया के पास हजरत इमाम हसन गए, हजरत इमाम हुसैन गए, कैस बिन साद बिन उबादा गए हैं रजी अल्लाह अन्हुम। तीनों ने जाकर उनके हाथ में हाथ देकर सुलह करके हुकूमत उनके हवाले की है। बाप ने फैसला की थी छोटी कच्ची, एक वक्त तक बेटे ने सुलह की है पक्की ता कयामत। हजरत हसन तेरे चेहरे पे नूरी जमाल है, तूने की है मुआविया से सुलह, ये तेरी कमाल है। हम अहले सुन्नत वल जमात करते हैं तेरी तारीफ, तू नबी का नवासा अली का लाल है। जिस दिन से तूने सुलह की तेरी सुलह बहाल है, फिर जंग न हुई, तू अली का लाल है, तू अली का लाल है। हम तो आज भी सुलह हसन पे कायम है। नारा छोड़े, मेरे बयान को सबक समझे। मैं खतीब नहीं हूं, मैं नारे नहीं लगवाता, मैं जोश में आकर मजमे को कभी खड़ा करके जी ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह, मैं इसका कायल नहीं हूं। मेरे अंदाज को समझे, सबक को समझे। नारे में बंदों के दिमाग से बात चली जाती है। मैं दलील पे नुक्ता समझा रहा था कि ये तो एक थे, अगर तू कहते लड़े तो फिर सुलह भी हुई है। जिस लड़ाई के बाद सुलह हो जाए, जिस जंग के बाद राजीनामा हो जाए, वो जंग जंग नहीं रहती, वो लड़ाई लड़ाई नहीं रहती। मुआविया भी रजी अल्लाह, अली भी रजी अल्लाह। याद रखना, ये ऐसी बात नहीं है जो पेश की जा रही है। आज जो पेश करते हैं जी ये मसला है, जी ये मसला है, आप उसकी हकीकत में कभी उतर के देखें बात है क्या। जब हकीकत में उतरेंगे मसला खुलेगा। हजरत अल्लामा खालिद महमूद पीएचडी लंदन रहमतुल्लाह ताला अलैहि, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। वो फरमाते हैं मेरे पास एक केस लाया गया, एक शख्स का केस जो अपनी बीवी को वालदा माजदा कहता था। लोगों ने कहा इसका निकाह टूट गया। आपने भी कहा अस्तगफिरुल्लाह, हकीकत सुनना। जब इनके सामने आया तो इनने देखा बंदा तो बहुत अक्लमंद है। क्या वजह है आप अपनी बीवी को वालदा माजदा कहते हैं? वजह उसने कहा लोगों ने वैसे इल्ज़ाम लगा दिया है, मेरी इस बीवी से 2 बेटियां हैं, एक का नाम है खालदा, एक का नाम है माजदा। खालदा बड़ी है, माजदा छोटी है, मुझे छोटी बेटी से ज़्यादा प्यार है, तो जब मैं बीवी को बुलाता हूँ तो कहता हूँ वालदा ए माजेदा, माजेदा की अम्मी। अब क्या फतवा? हकीकत में उतर के देखें, हालात में उतर के देखें, मामले की तह पर पहुंचे। अली और मुआविया की जंग नहीं है, सुलह है। बात है क्या, पेश क्या की जा रही है? इस तरह के ऑब्जेक्शन और बातें और ईरान तुरान और कोरू पांडू की बातें लड़ाकर मिलाकर साहबा कराम के खिलाफ बात करते हैं, जिन्हें रब ने उलाइकुमुस सादिकून कहा है, जिन्हें अल्लाह ने उलाइकुमुल मुफ्लिहून कहा है, जिसे अल्लाह ने उलाइकुमुल मुमिनून हक्का की सर्टिफिकेट दिया है, उलाइकुमुस सिद्दीकून कहा है, उलाइकुमुल मुफ्लिहून कहा है, उलाइकुमुर राशिदून कहा है, उलाइकुम कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान कहा है, उलाइकुम खैरुल बरिया कहा है। इनके बारे में जिनको सर्टिफिकेट ईमान की अल्लाह दे या मुस्तफा दे, जिनका एक हाथ खुदा के हाथ में, जिनका दूसरा हाथ मुस्तफा के हाथ में, इन्नमा युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। रब फरमाते हैं मेरे पाक पैगंबर, इन्होंने बैत हिजरत सुलह हुदैबिया पे दरख्त के नीचे बैठ के जो तेरे हाथ में हाथ देकर बैत की है, हाथ मुस्तफा का है, बैत खुदा के हाथ पर हुई है। अजीब बात है, इन्नमा युबायिऊनक इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। ये तो अल्लाह पर बैत कर रहे हैं, जिनकी बैत की सिद्क की गवाही रब दे, जिनके ईमान को सर्टिफिकेट और काबिल कबूल होना रब दे। और अल्लाह ऐलान करके कहे ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका। आज सुनिए, अल्लाह फरमाए
جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، فتح مکہ کے بعد جہاد کیا، فتح مکہ سے پہلے دین پہ خرچ کیا، فتح مکہ کے بعد دین پہ خرچ کیا، یہ رتبے تو جدا ہے، کسی کا مرتبہ بڑھ کے کسی کا مرتبہ چھوٹا، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ پہلے صحابی، وہ آخری صحابی، وہ مہاجر صحابی، وہ مدنی صحابی، وہ مکی صحابی، وہ انصاری صحابی، کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ رب نے جنت کا وعدہ کیا۔ ادھوری باتیں آج لوگ پیش کرتے ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت علی حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی، میں نے کہا جی پھر کیا ہوا؟ صلح۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی پھر صلح نہیں بتاتا؟ فسادی وہ ہے جو راضی نامے کے بعد جنگ کی باتیں کرے، صلح کے بعد لڑائی کی بات کرے، وہ فسادی ہے۔ ہم تو امن کی بات کر رہے ہیں، ہم تو صلح کی بات کر رہے ہیں، ہم تو راضی نامے کی بات کر رہے ہیں۔ تیرے باپ اور چچا میں لڑائی ہو، دونوں گھل مل جائیں، جو لڑائی کی بات کرے وہ خاندان میں فسادی ہے۔ حضرت علی حضرت معاویہ میں جنگ ہوئی، پھر صلح ہوئی، جو تو بات کرے تو دین میں فسادی نہیں ہے؟ تو حقیقت میں اتر کے دیکھے تو کبھی اعتراض نہیں رہتا، حقیقت میں کبھی اتر کے دیکھے۔ میں نے کہا سنو، صحابہ پر الزام لگانا ہے تو وہ لگاؤ جس سے ان کی صحابیت زائل ہو جائے، جس سے رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ زائل ہو جائے، اور تا قیامت تم اپنی ماں سے 7 جنم لے کر بھی آؤ، ایسا اعتراض صحابی کی ذات پہ نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، قیامت تک ایک دوسرے کے ساتھ بھی اختیار کر لیں، صحابہ پر جیسے ایسی بات نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ سنو، تیرا پیر فقیر، تیرا باپ دادا، تیرا استاد اور مرشد کوئی فیصلہ کر دے تو حلالی شاگرد بیٹے اور مرید کہتے ہیں میرے استاد کی قلم پھر گئی ہے، اب میرے استاد کا آرڈر اور لوہے کا گارڈر یہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ اگر تیرے باپ کی قلم پھرے، تیرے عالم شیخ و مرشد کی قلم پھرے وہ پکی، تو رب فرماتے ہیں اولئک، پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت وہ ہیں، کاتبہ، اللہ نے لکھ دیا، کیا لکھا؟ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں الایمان، مؤمن ہونا۔ یہ بھی نہیں مٹ سکتا، یہ بھی نہیں مٹ سکتا، یہ بھی ایسے رہے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ کچھ سمجھا کر کے، کچھ سمجھ کر پھر آگے بات کیا کریں۔ مولوی صاحب نے جو سوال کیا ہے نا، یہ سوال پورا بیان ہے، یہ صرف سوال نہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں باغ فدق کی وضاحت کر دیں۔ باغ فدق لفظ تو بہت چھوٹا ہے، اپنے اندر ماحول بڑا رکھتا ہے۔ آپ مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں یوٹیوب پر، میرے پورے 1 گھنٹے کی آپ اس پر گفتگو سن لیں کہ باغ فدق کا مسئلہ ہے کیا۔ فیس بک پر لکھیں، کچھ پڑھا کریں، کچھ سمجھا کریں تو جواب آ جائے گا۔ میں مختصراً جھلکی دیتا ہوں تاکہ آپ کچھ سمجھ پائیں۔ خیبر فتح ہوا، ایک باغ اللہ کے رسول کو ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا، کیا؟ نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء ہیں، لا نورث ولا نورث، نہ ہمیں وراثت ملتی ہے نہ ہماری وراثت چلتی ہے، ما ترکناہ فہو صدقہ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ امت پہ صدقہ رہتا ہے۔ حضور نے فیصلہ کیا، جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا، حسنین کی امی، علی المرتضیٰ کی زوجہ اور حرم، حضرت رسول اللہ کی چوتھی اور چہیتی بیٹی، حضور کی نور نظر لخت جگر، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس خط لکھتی ہیں، ایک بندہ بھیج کر کہتی ہیں میرے والد کی جو وراثت ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق نے جو جواب دیا ہے وہ جواب صفحہ کرتاس پہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت ابوبکر فرمانے لگے جس والد کی میراث کی بات آپ کرتی ہیں آپ کو بھی علم ہوگا، حضرت علی کو بھی علم ہے، آپ اپنے خاوند سے بھی پوچھ لیجئے، حضرت عباس چچا سے بھی پوچھ لیجئے، اسی پاک پیغمبر کا فیصلہ ہے، وراثت تقسیم نہیں ہونی۔ اگر وراثت تقسیم ہوتی تو میں اس فیصلے کو پھر توڑنے والا ہوں۔ ہم نبی کے فیصلے کو نہیں توڑتے، برقرار رکھتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا ابو بکر کو دے دینا چاہیے تھا، میں نے کہا پیغمبر کا فیصلہ ابو بکر توڑ دیتا۔ اماں فاطمہ نے مانگا تھا، میں نے کہا پتہ ہے کیوں مانگا تھا؟ کیوں مانگا تھا؟ اماں کو علم نہیں تھا کہ میرے والد کا فیصلہ ہے، اماں کو پتہ تھا۔ کہتا پھر کیوں مانگا؟ پھر میں نے کہا میں جواب دیتا ہوں، سن، اگر میرے جواب سے اماں کی شان واضح نہ ہو تو کہنا تو نے غلط کہا ہے۔ اماں کو پتہ تھا میرے والد کا فیصلہ ہے، وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اماں کے دل میں آیا ہو سکتا ہے ایک وقت آئے
اور یہ فیصلہ کسی کے سامنے نہ آ سکے، آؤ میں درخواست دوں ابو بکر کے دربار میں، تاکہ ابو بکر سرکاری سطح پہ اس فیصلے کو نافذ کر دے، سرکاری سطح پہ اس فیصلے کو نافذ کر دے، تا قیامت نافذ ہو گیا۔ یہ تو اماں نے ابو بکر صدیق کے ساتھ مل کے امت کو حضور کا فیصلہ مضبوط کرایا ہے۔ اگر نہیں تو کوئی بیٹی اپنے باپ کے فیصلے کو توڑتی ہے، اور وہ بھی سیدہ کائنات پر یہ بات ہو سکتی ہے، اللہ کے بندے عقل کو ہاتھ مار۔ اماں نے تو وہ فیصلہ جو حضور پاک کا ایک مجلس میں تھا وہ سرکاری سطح پر نافذ کروایا۔ اس کی دلیل، اور میں دلیل دیتا ہوں، اگر ایسی بات نہ ہوتی تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے چلے جانے کے بعد باغ فدق کوئی ڈیم میں نہیں چلا گیا تھا، کوئی نوالا بنا کے ابو بکر نے ہڑپ نہیں کر لیا تھا، یہ برقرار تھا۔ حضرت علی المرتضی امیر المؤمنین بنے، بلا شرکت غیر حکمران بنے۔ حضرت علی نے یہ زمین لے کر اپنے بیٹوں حسن حسین کو کیوں نہیں دی؟ آؤ ماں کی زمین ہے، میں تمہارے نام کرتا ہوں۔ علی نے کیوں نہیں کیا؟ اسی وجہ سے کہ وہ بھی جانتے تھے ہماری رضا سے یہ سرکاری سطح پہ نافذ ہوا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر امام حسن جب 6 ماہ خلیفہ رہے تو پہلے اپنی والدہ کا حق تو لے لیتے نا، کیوں نہیں لیا؟ امام حسن لے لیتے۔ ایک بندہ پھنسا جواب میں، اور بہت گندا پھنسا، مجھے کہتے ہیں میں بتاؤں حضرت علی اور امام حسن نے کیوں نہیں لیا؟ میں نے کہا جی بسم اللہ بتائیں، ارشاد فرمائیں کیوں نہیں لیا؟ کہتے ہیں جب ایک مسئلہ سرکاری طور پہ نافذ ہو جائے نا پھر اس کو توڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا فیصلہ ہو گیا، تو کیوں بک بک کر رہا ہے پھر تجھے کیا ضرورت؟ جب سرکاری سطح پہ نافذ ابو بکر نے کیا، تسلیم علی و حسن اور زہرا نے کیا، تجھے مسئلہ کیا ہے؟ عجیب بات ہے، استاد اور شاگرد کا مسئلہ بنے وہ حل ہو جائے، چپڑاسی بہ کے باہر ہوا کہ میں کو قبول کو نہیں آسا، ثبوت ہی دیکھ، ہم کہیں گے شکل دیکھ۔ فیصلہ بڑوں کو تھا، بڑوں نے حل کر لیا، بڑوں کی لڑائی میں چھوٹے کا کام۔ وادرین وڈے لڑدے کھڑے نا آج کل رولےج، چھوٹے کا کیڑا کام ہے؟ نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، تو چھوٹے کا کیا کام ہے؟ حضرت ابوبکر حضرت علی کا مسئلہ تھا، وہ حل ہو گیا، سرکاری سطح پہ نافذ ہو گیا، اہل بیت نے تسلیم کر لیا۔ پھر کہتا ہے صحیح بخاری میں ہے، اما فاطمہ نے وفات تک پھر بات نہیں کی ابو بکر سے، راضی ہوئی ہوتی تو بات نہ کرتی۔ میں نے کہا جھوٹے کذاب، تجھے بخاری پڑھنے پر بخار آتا ہے، تو سمجھا نہیں ہے، بخاری میں ہے وفات تک اماں نے بات نہیں کی حق مانگنے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ ابو بکر سے کوئی بول چال بند کر دی تھی، بات نہیں کی اس مسئلے کو اٹھانے کے لیے، اماں راضی ہو گئی۔ کہتے ہیں پھر بات تو ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا اماں فاطمہ کا ابو بکر سے کیا رشتہ تھا جو بات کرنے ان کے دربار میں جاتی؟ اماں فاطمہ تو بظاہر اس حساب سے غیر محرم بن رہی ہے، ان سے بات کیوں کرتی؟ اماں فاطمہ کی بات تو حضرت علی سے ہوتی، اماں فاطمہ کی بات حسنین سے ہوتی۔ یار یہ کوئی بات ہے خلیفہ وقت کے پاس اماں بات کرنے جاتی؟ حیا اور شرم کے دامن کو ہاتھ لگاؤ، بات کیا کر رہے ہو؟ جو بات نہیں کی وہ اس مسئلے پہ نہیں کی، اماں راضی ہو گئے، تجھے کس نے کہا تو بات کر؟ وادن جانج پرائی تے آمک نچے، منجو ننگا ویلا گھتے، جس کے اپنے کپڑے نہیں ہیں وہ ویلا بنے دا کھڑا، آؤ صاحب گھنو شکل لے کے۔ یہ جملہ بولنا، یہ بات کرنا کہ باغ فدق کھا گیا تھا، اور باغ فدق تھا کتنا یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ شیخ العرب والعجم مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ میرے پہلے شیخ ہیں، میں نے ان کے ہاتھ میں دے کر ہاتھ بیعت کیے۔ حضرت توسوی رحمہ اللہ فرماتے تھے پوتر تھا 13 کھجیاں دے درختن میں ہاتھ لا لا کے گن آیا۔ وہ کہتے 13 کھجور کے درخت ہیں، میں ہاتھ لگا لگا کر گن کے آیا ہوں۔ 13 کھجور کے درخت ابو بکر کھا گیا تھا، شکل ہی تو علی سونی ہے۔ کیسی بات؟ اچھا ایک منٹ بھئی، حق نہیں دیا بی بی پاک کو، تو حضور پاک کی اگر وراثت ہوتی تو پھر بیویوں کو نہ ملتا حصہ؟ بولیے اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَد، بیٹے اولاد نہ ہو تو فَلَهُنَّ الرُّبُعُ، چوتھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، 8واں حصہ ہے۔ یہ تو قرآن کریم نے حل کیا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَد۔ کیا کہاں جائے گا معاملہ؟ کس جگہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو اماں فاطمہ کو حصہ نہیں ملا تو اماں عائشہ کو بھی تو نہیں ملا نا، ابو بکر نے اپنی بیٹی کو تو نہیں دیا نا، کوئی کھا گئے تھے ابو بکر صدیق؟ تو جملہ وہ کہیں جو پوری بات ہو، ادھوری بات نہ کیا کرے۔
ایک شخص کہتا ہے کہ حضرت اللہ شاہ بخاری، حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی مرزا قادیانی سے مناظرہ کرتے تھے، اختلاف بھی کرتے تھے، لیکن اسے قتل نہیں کرتے تھے. قتل گستاخ کو کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس انجینئر مرزا سے کہیں جس فاضل کی سارے دن تو تعریفیں کرتا ہے، اس نے بھی تو کہا تھا کہ اسماعیل دہلوی اور اس کے ماننے والے واجب القتل ہیں، اس نے کیوں قتل نہیں کیا تھا؟ میں حیران ہوں. میرے دوستو یاد رکھنا، کسی کا قتل کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. ہم جو کہتے ہیں نا کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سزائے موت کے قابل ہے. تو سزائے موت کون دیتا ہے، حکومت یا ہم؟ تو پھر یہ مسئلہ حکومت کا تھا، آپ نے عوام کے ہاتھوں لگا لیا. تو جو حکومت کا مسئلہ ہے وہ حکومت کا ہوتا ہے، جو عوام کا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت